अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल मेरी रहनुमा इस कलम नूर राजपूत एपिसोड 5। हमजा जल्दी करो, हम लेट हो रही हैं, फ्लाइट का टाइम हो चुका है। फरहाद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वो वापस इस्लामाबाद जा रहे थे। फरहाद रेडी था, जबकि हमजा को न जाने दुनिया की कौन सी मसरूफियात घिरी थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? फरहाद ने हमजा को देखते हुए कहा, जो आराम से कानों में हेडफोन लगाए बैठा था। ओ, फ्लाइट का टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। हमजा ने मासूमियत से जवाब दिया। 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ। फरहाद को सचमुच गुस्सा आ गया था, हद है लापरवाही की भी। आ रहा हूँ यार, इस्लामाबाद ही तो जाना है ना, कौन सा इटली जा रहे हैं हम। हमजा ने इसके गुस्से की जरा भी परवाह नहीं की थी। 10 मिनट। फरहाद ने इसे उंगली उठाकर वार्न किया और कमरे से चला गया। हाँ हाँ आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ डॉक्टर फरहाद अली आगा के दुनिया की सबसे बिजी इंसान है, जिसके पास किसी से बात करने की तो क्या, किसी की बात सुनने की भी टाइम नहीं है। हमसे इसके जाने के बाद बड़बड़ा रहा था। अभी वाकई 10 मिनट के बाद वो नीचे था उनके पास। तुम लोगों से काफी रौनक लगी हुई थी, फारिया भाभी ने कहा। वो उनके वापस जाने पर बहुत अफसुर्दा थी। इसे फरहाद और हमजा की नोक जोक बहुत पसंद थी और हमजा की बातें तो इसका दिल लगा कर रखती थी। अरे भाभी, हम कहते तो हैं समी भाई को वो इस्लामाबाद हमारे पास ही शिफ्ट हो जाए, लेकिन जब से आपसे शादी की है ना, तब से बस लाहौर के होकर रह गई हैं। फरहाद ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे यार क्या बताऊं, लाहौर में बात ही कुछ ऐसी है। डॉक्टर समी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि निगाहें फारिया भाभी पर जमी थी। ओए ओए क्या बात है, हमजा ने शरारती लहजे में कहा। तुम दोनों भी बचकर रहो लाहौर से। अब वो फरहाद और हमजा की तरफ मुतवज्जा थे। लाहौर से या लाहौर वालों से? फरहाद ने मुस्कुराते हुए पूछा। लाहौर वालों से नहीं, बल्कि लाहौर वालियों से। भाई का इशारा लाहौर वालियों की तरफ है, हमजा ने एक आंख दिखाते हुए कहा, जबकि हमजा की बात पर इन सबका कहका बुलंद हुआ। हरम, तुम बताओ कौन से कपड़े पहनकर जाएं हम? शीजा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हुरैन ने अलमारी से सारे कपड़े निकालकर बेड पर फैलाए हुए थे, जबकि शीजा बेड पर आलती पालती बहरे बैठी और इसकी निगाहें कपड़ों पर जमी हुई थी। हुरैन भी पास ही खड़ी थी, दोनों कंफ्यूज थी। ये क्या हाल बनाया हुआ कमरे का? हरम ने कमरे का बिगड़ा हुआ मंजर देख कर पूछा। यार हमारी हेल्प कर दो प्लीज, शीजा ने मासूमियत से कहा। बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी पर नहीं जाना जो लोग तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ वही ना, पार्टी पर जाना है, वो भी ताया अब्बू के घर। हमें यकीन ही नहीं हो रहा, हुए ने खुश होते हुए कहा। हुआ कुछ यूं था कि सानिया पे की 3 साला गुड़िया का बर्थडे था। उन सबको इनवाइट किया गया था और खुशी की बात की थी कि इन्हें जाने की परमिशन भी मिल गई थी। सुने बहुत प्यारा और बड़ा घर बनाया ताया अब्बू ने, बिल्कुल महल जैसा, और हम वहाँ जा रहे हैं। सुना असद भी आ रहा है। हाय कितना मजा आए जब वो लोगों से हमारा तारुफ करवाएगा कि हम उसकी कजन्स हैं। बड़ी बड़ी पार्टी अरेंज की होगी ना ताई अम्मी ने लोगों को दिखाने के लिए। कह हमें क्या, हम बस वहां जा रहे हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। उन्हें ना जाने किन ख्यालों में कोई भी बोल रही थी। ओहो बंद करो ये उलट सीधी बातें, वो हमारा घर नहीं है, और याद रखो ताई अम्मी हमें पसंद नहीं करती। हमने इसे हकीकत का एहसास दिलाया। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, हरम बस तुम हमें ड्रेस कंफर्म कर दो कि कौन सा पहने हम। शीजा ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। कोई भी पहन लो, तुम दोनों पर हर ड्रेस सूट करता है। अभी हरम ने दोनों को 2 ड्रेस इनके लिए निकाले, ये पहन लो। इसने ड्रेस शीजा को पकड़ाते हुए कहा। तुम कौन सा पहनोगी? हुरैन ने पूछा। कोई भी पहन लूंगी, अब कोई डिसाइड नहीं किया, हरम ने जवाब दिया। अब तुम दोनों जल्दी करो, ये ना हो कि नबील तुम दोनों को छोड़कर खुद ही चला जाए। 11 बजे तक का टाइम दिया है नबील ने के रेडी रहना, तुम दोनों में लेने आ जाऊंगा। खुद वो रेडी होकर बाहर चला गया है। हरम ने उनको बताया। हाँ ठीक कह रही हो तुम। शीजा तुम कपड़े प्रेस कर लो, तब तक मैं शावर ले लूँ। हुए ने वहां से उठते हुए कहा। तुम भी हमारे साथ चलो। अब मैं और शाम में क्या फर्क है? शाम को भी तो आना ही है ना तुमने, तो अब क्यों नहीं? शीजा ने हरम से कहा। फंक्शन रात को है, एक बाइक पर नबील के साथ तुम लोग ही जा सकते हो, मुझे वैसे भी बाजार जाना है, गिफ्ट भी तो लेने हैं ना, और फिर शाम को मैं और सना आ जाएंगी। अभी तुम लोग जाओ, हमने इसकी बात का जवाब दिया। क्या तो तुम ठीक रही हो, शीजा ने सोचते हुए कहा। ओके अब रेडी हो जाओ, हमने उठते हुए कहा। बेड पर बिके कपड़े समेटने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि हुरैन तो बाकी कभी भी नहीं उठाएगी, और शीजा भी कपड़े प्रेस करने जा चुकी थी। उफ, शीजा के जाने बाद हरम बेड पर वापस बैठ के, इसका दिल नहीं कर रहा था वहां जाने को। इसे ताया अब्बू का बेटा नादर सख्त नापसंद था, और जब इसके साथ हुरम के रिश्ते की बात हुई थी, तब से हुरम का वो जहर लगने लग गया था। इसकी गलीज निगाहों का सामना नहीं करना चाहती थी वो, लेकिन मजबूरी थी, जाना भी जरूरी था। सानिया पे की बात नहीं टाल सकती थी वो।
کیا کرے وہ سوچ سوچ کے اسے رونا آ رہا تھا. اللہ جی میری مدد کرے. اس کی پلکیں بھیگنا شروع ہوئی تھی اور دور کہیں فضا میں پرواز کرتے جہاز میں بیٹھے شخص نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی. پھر وہی منظر. وہ بھیگی پلکوں والی لڑکی کہیں بھی چین نہیں لینے دیتی تھی اسے. جب وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے تو فلائٹ کے چیک اپ ہونے میں 15 منٹ باقی تھے. وہ تینوں گاڑی سے باہر نکل چکے تھے. بھائی اسلام آباد کا جلدی چکر لگا لیا کریں. دادا آپ کو بہت یاد کرتی ہیں. حمزہ نے ڈاکٹر سمیع سے گلے ملتے ہوئے کہا. جانتا ہوں یار، بس مصروفیت کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، وقت ہی نہیں ملتا. تم دادو کا خیال رکھا کرو. مجھے جب موقع اور وقت ملا میں چکر لگاتا رہوں گا. ڈاکٹر سمیع نے پیار سے اپنے بھائی کو سمجھایا. سمیع بھائی آپ چھوڑیں اس کو. اب ایک ڈاکٹر کتنا مصروف ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے. فرحان نے حمزہ کو ڈاکٹر سمیع سے الگ کرتے ہوئے کہا. خود گلے لگ گیا. بلا شبہ وہ فرحات کا بہت اچھا دوست تھا. جاؤ اب تم لوگ، فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے. ڈاکٹر سمیع نے مسکراتے ہوئے کہا. چلیں؟ فرحان نے حمزہ سے پوچھا. جی چلیں. وہ آگے بڑھ گیا. فرحات بھی اس کے پیچھے چلنے لگا. 1 منٹ. اچانک حمزہ نے رکتے ہوئے کہا. اب کیا ہوا؟ فرحان نے پوچھا. آج 31 دسمبر ہے، مطلب آج سال کا آخری دن ہے، تو ہیپی نیو ایئر تو بنتا ہے. ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس سمیع بھائی. حمزہ نے وہیں سے اونچی آواز میں ڈاکٹر سمیع سے کہا جو گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کا سوچ رہے تھے. سیم ٹو یو. ڈاکٹر سمیع نے بھی وہیں سے جواب دیا. ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس. بیوٹیفل لو اینڈ گڈ بائی. حمزہ نے پوری قوت سے چلا کر کہا. آس پاس سے گزرتے لوگ متوجہ ہو چکے تھے اس کی طرف. کچھ سر جھکائے گزر گئے جبکہ کچھ نے خوبصورت سے اسمائل پاس کی اس کی طرف. زندگی اس کے روم روم سے دوڑتی تھی. وہ ایک زندہ دل انسان تھا. یہ کیا پاگل پن ہے حمزہ؟ فرحان نے برا منہ بناتے ہوئے کہا. آپ بھی لوگوں کو ہیپی نیو ایئر بولیں. حمزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. واٹ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں ایسی پاگلوں والی حرکتیں نہیں کرتا. خوبصورت چہرے پر غصے کی لالی پھیل گئی تھی. اور تم تو ایسے بائے بول رہے ہو لوگوں کو جیسے تمہاری رخصتی ہو رہی ہے. مغرور شہزادہ کچھ اور مغرور ہوا. میرا دل کرتا ہے میری دلہن بھی لاہور کی ہو، مگر وہ میرے ساتھ اسلام آباد چلے. اس جنم میں تو تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہونے والا. اور اسلام آباد کی لڑکیاں مر چکی ہیں کیا جو تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا؟ وہ پوچھ رہا تھا. مجھے نہیں پتا. جب تک آپ نہیں بولیں گے میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں. حمزہ بس ضد ہوا. فرحات جانتا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی کرے گا. چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی بات ماننی تھی. اوکے ریلیکس. فرحات نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا. ہیپی نیو ایئر ٹو یو لاہور اینڈ گڈ بائی. وہ ایک سانس میں کہہ گیا. یس یہ ہوئی نا بات. حمزہ خوش ہوا. اب چلیں؟ فرحات نے پوچھا. عجیب پاگل پن لگ رہا تھا اسے یہ سب، حالانکہ 3 سال پہلے تک وہ خود کے سب کرتا تھا. وقت کی بات ہے. وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا. اور وقت کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. دسمبر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے دھند شام سے پہلے ہی پڑنا شروع ہو چکی تھی. تمہیں لوٹ کر آنا ہے. ہواؤں نے سرگوشی کی. شش. وقت نے ہواؤں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا. بے شک اس کا گہرا تعلق جڑنے والا تھا لاہور سے. یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو وقت ہی جانتا تھا. ہواؤں نے یہ وقت پر چھوڑ دیا تھا. تایابو کے گھر کافی گہما گہمی تھی. پورا لاؤنج پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور یہ تیاری اسد نے کی تھی. اسد ثانیہ آپی کا چھوٹا بھائی تھا. وہ شیرین سے 2 سال بڑا جبکہ نادر سے 2 سال چھوٹا تھا. ثانیہ آپی، نادر، اسد اور شیرین چاروں تایابو کے بچے تھے. حرین اور شیزا نے اسد کی پوری مدد کی تھی سجاوٹ میں، جبکہ شیرین نے بھی تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا تھا. حرم اور ثنا دونوں شام کو آئی تھیں. حرم کافی پرسکون تھی کیونکہ نادر ہمیشہ کی طرح اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارگی کے لیے نکلا ہوا تھا اور واپسی اگلی صبح ہونی تھی. اور حرم کے لیے یہ بات کسی نعمت سے کم نہیں تھی کہ اسے اس شخص کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا. یہی بات اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری ہوئی تھی. وہ سب لاؤنج میں بیٹھی تھی ثانیہ آپی کے پاس، جبکہ شیرین اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھی. تیار تو وہ ایسے ہوئی تھی جیسے گڑیا کا برتھ ڈے نہیں بلکہ اس کا اپنا ریسیپشن کا فنکشن ہو. اسد بھی تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تھا. اس کی نظر سامنے بیٹھی حرین پہ گئی. سب وہاں ہی تھے. حرم کہاں تھی؟ وہ اسے نظر نہیں آئی. حرین پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی. نظر ملنے پر گھبرا کر نگاہیں پھیر گئی. اسد اس کی یہ چوری پکڑ چکا تھا. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جبکہ دوپہر والا واقعہ پوری آب و تاب سے اس کے ذہن کے دریچے میں رونما ہو چکا تھا. وہ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کی طرف بڑھ گیا. کیا بات ہے بھائی؟ سارے خوبصورت لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں. میں بھی کہوں اتنا نور کیوں برس رہا ہے آج؟
اس کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا، جبکہ حورین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھ لے اس کو۔ شیزہ حورین دونوں ایک صوفے پہ بیٹھی تھی اور دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ حرم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ بلا آ کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ نماز پڑھنے گئی ہے، شیزہ نے جواب دیا۔ کمال ہے، لڑکیوں نے سارا دن لگا کر تیار ہونے میں۔ اس کا اشارہ شیرین کی طرف تھا۔ اور حرم جناب نماز پڑھنے گئی ہیں، وضو کر کے اب 4 گھنٹے لگائیں گی وہ بھی تیار ہونے میں، جبکہ پاپا آنے والے ہیں۔ 10 منٹ بعد وہ پہنچ جائیں گے۔ حسن نے سر پکڑتے ہوئے کہا، زیادہ ڈرامے مت کرو، حرم تیار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لیتی، وہ دوسری لڑکیوں کی طرح پاگل نہیں ہے، وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ ثانیہ آپی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لو وہ آ گئی۔ حرم، شیزہ نے اشارہ کہ سب کی نظر حرم کی طرف اٹھی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر مہرون شرٹ، فراک پہنے، کندھوں پر مہرون شال لپیٹے ہوئے وہ سادگی میں بھی آنکھوں کو سکون پہنچا رہی تھی۔ بالوں کا رول بنا کر پیچھے کی طرف فولڈ کیا ہوا تھا، جس سے سارے ہی بال فولڈ ہو گئے تھے، جبکہ بلیک ریشمی دوپٹہ اس سلیقے سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی، حورین اور شیزہ کے درمیان ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آئے جناب، آپ کا انتظار ہو رہا تھا کہ حرم میڈم آئیں تو کیک کٹنگ کی سیرمنی ہو۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، او ہو، میں اتنی امپورٹنٹ کب سے ہو گئی؟ حرم نے جواب دیا، اصف فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تینوں ایک ہی صوفے پر بیٹھی تھیں، شیزہ، حورین اور حرم۔ چلو شیزہ کو نکال بھی دو، تب بھی وہ حورین اور حرم میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں تھیں، مگر مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ حورین کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے فیشن کا شوق ہے، شیرین کی طرح، اور اس کے سٹیپ کٹنگ بال اس بات کے گواہ تھے، جو کچھ تیل پونی میں مقید تھے جبکہ باقی چہرے پر بکھرے تھے۔ دوپٹہ بھی گلے میں تھا، جبکہ حرم، ہاں حرم، اس کے ساتھ کو دیکھ کر پر 2 باتیں ذہن میں آتی تھی، معصومیت اور وقار۔ وقار جھلکتا تھا اس کی ذات سے، حالانکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ پھر ایسی کون سی بات تھی جو اسے اس پارٹی میں موجود باقی لڑکیوں سے الگ بنا رہی تھی؟ اسد سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سمجھ بھی کیسے سکتا تھا؟ دوپہر جب اس نے حورین کو دیکھا تو پہچانا نہیں کہ کون ہے، کیونکہ وہ زیادہ ٹائم اپنی یونیورسٹی میں گزارتا تھا۔ اگر کبھی گھر آ بھی جاتا تو اپنے چچوں کے گھر جانے کے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ پہلے وہ حورین کو حرم سمجھا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ وہ حورین ہے، حرم نہیں، تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس کی اتنی پیاری پیاری اور معصوم کزنز بھی ہیں۔ اگر چھوٹی ایسی ہے تو بڑی کیسی ہوگی؟ اس نے سوچا تھا، اور پھر حرم کو دیکھ کے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی نور تھا۔ حرم نور، حرم اور نور کیا ہوتا ہے، بس یہ کوئی ہی جان پاتے، ہر کوئی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہوتی ہے ایپیسوڈ ختم۔ اللہ حافظ۔